ضروری ہے کہ اپنے مربی اور مرشد کی ہدایات پر عمل کرے. بہت پہلے میں نے قصہ سنایا تھا، ابھی اچانک یاد آ گیا کہ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت میں آیا ایک شخص جس کو ہجڑا کہتے ہیں یا بھڑوا کہتے ہیں، ہجڑا کہتے ہیں. انہوں نے توبہ کیا ان کے ہاتھ پر، ناچنے گانے والا توبہ کر لیا، شیخ کی خدمت میں رہا، حضرت محبوب الہی کی خدمت میں رہا بہت دنوں تک. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھ کو جو کچھ دینا تھا میں نے دے دیا، اب تم چلے جاؤ دلی کے فلاں کنارے فلاں بستی میں، وہاں ایک ویران سی مسجد ہے چھوٹی سی، وہیں رہنا، وہیں نماز پڑھو، وہیں اللہ اللہ کا ذکر کرو، وہیں پر لوگوں کو تعلیم و تلقین کرو، وہیں پر لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، اور دو بات کا خیال رکھنا. کیا بات کا بھائی؟ نمبر ایک، کبھی کھڑے ہو کے واز مت کہنا، کبھی کھڑے ہو کر. نمبر دو، کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلانا کہ ہمیں ناشتہ دو، کھانا دو، روپیہ دو، پیسہ دو. یہ دو نصیحتیں چلے جاؤ. کہ نظام الدین اولیاء سے دور ایک بہت دور دیہات میں وہ چلے گئے اور 40 سال تک وہاں رہے. کتنے دن؟ 40 سال. بہت زمانہ ہوتا ہے 40 سال. دھیرے دھیرے بزرگی کی شہرت ہو گئی، اور چونکہ پہلے وہ تھے تو شہرت ہوئی. بھئی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ان کی دعا میں بڑا اثر ہے، ان کی تلاوت میں بڑا اثر ہے، ان کے واعظ میں بڑا اثر ہے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہر آدمی مسجد میں کہاں آتا ہے، اس لیے آپ کا بیان مغرب کے بعد بستی میں ہونا چاہیے. اور آپ ناٹے قد کے آدمی ہیں، بیٹھتے ہیں تو شکل نظر نہیں آتی تو کھڑے ہو کے بیان کیجیے. کہا کہ نہیں، ہمارے حضرت نے منع کیا، ہم کھڑے ہو کے بیان نہیں کر سکتے. کہ دو چار بدل جب لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے سوچا کہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم 70-70 سال کے ہو گئے ہیں، رات گئی بات گئی، کوئی بات نہیں، چلو کر لیتے ہیں. کہتے مغرب بعد اسٹیج سجا، آج والا اسٹیج نہیں، یعنی چوکی بچھی، لوگ جمع ہوئے اور نکلے، اور جیسے ہی جا کر کے اسٹیج پر کھڑے ہوئے ناچنے لگے. جیسے پہلے زمانے میں ناچتے تھے کمر رکھ کے لگے ناچنے. کہا ری یہ کیا ہوا؟ جیسے ناچتے تھے، ناچتے نہیں سب نچنیاں سب کہ لگے ویسے ہی ناچنے لگے، اور ناچنا بند نہیں ہو رہا. ارے حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیٹھ گیا. کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ 40 سال کی محنت پر پانی پھیر دیا. کہا ہاں، ہمارے شیخ نے منع کیا تھا کبھی کھڑے ہو کے آواز مت کہنا. آج ہم نے ان کی مخالفت کیا تو پرانی ادا لوٹ کے آ گئی ہے، پرانا گناہ لوٹ کے آ گیا ہے. شیخ کی مخالفت کی یہ سزا ہے. میں اب کبھی زندگی میں باز نہیں کہوں گا، اتر کے چلے جاؤں. کہا شیخ کی مخالفت کی یہ سزا ہے کہ میں پھر اس گناہ کو کیا جو میں نے گزشتہ 60 سال میں چھوڑ دیا تھا. ہمارے اکابر اور اسلاف جو کچھ بتاتی ہیں وہ تجربات کی روشنی میں اور الہام خدا بندی کی روشنی میں بتاتے ہیں. اس کی مخالفت کرنے سے آدمی کو نقصان ہوتا ہے، ظاہری بھی نقصان اور باطنی نقصان. اسی لیے میں سب کو سمجھاتا ہوں، دیکھو بھائی، آپ تربیتی مجلس کرو، ایک نہیں 10-20 کرو، 10-20 گاؤں میں کرو، لیکن اکابر اور اسلاف کے طرز سے مت ہٹو. وہ طریقہ مت اپناؤ جو دنیا داروں کا ہے. اللہ کی رضا کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے کرو. جو اس کا ایک طریقہ مقرر ہے اس کے خلاف مت کرو. 10 جگہ کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تم میں جو مخلص ہوگا وہ کرتا رہے گا، جو مخلص نہیں ہوگا اس کا کام بند ہو جائے گا، خود بخود بند ہو جائے گا. قاری اسد صاحب کے یہاں ماہانہ ذکر کے مجلس اصلاح المسلمین میں ہر مہینے کے آخری جمعے کو ہوتی ہے. شروع کرا دیا تھا میں نے، چل رہا ہے الحمدللہ. ابھی وہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوئی دے دیجیے وہاں پہ دیکھیں گے. ابھی 1-2 مہینہ تو ہوا، اب کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، جاہ پرست، خواہش مند، دنیا پرست. اب جس دن ان کی تھا اسی دن اسی محلے میں 2 جگہ اعلان کر دیا گیا آج ذکر کی مجلس ہوگی. کیا ہوا؟ نائٹ آفس اگلے میں نہیں کر سکے، اگلے ہفتے، اگلے مہینے نہیں کر سکے. قاری صاحب کے بھی جاری ہے ماشاءاللہ، طلبہ بھی بیٹھ رہے ہیں، اساتذہ بھی بیٹھ رہے ہیں، اور اہل محلہ بھی بیٹھ رہے ہیں. کیوں؟ اس کی بنیاد اخلاص پر، للہیت پر ہے. وہ تقابل کی بنیاد پر کیا گیا تھا کہ ان کا مقابلہ ہم کریں گے. جو چیز مقابلے بھی کی جاتی ہے وہ شکست ہو جاتی ہے، جو چیز اللہ کے لیے کی جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے.
جب ہم سب کو سمجھاتے ہیں آپ تربیتی مجلس آپ کریں 10 گاؤں میں کریں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن نیت سچی رکھیے، اللہ کو راضی کرنا اور مغفرت، اور جو اکابر نے طریقہ بتایا اس کے خلاف سر منہ اس کے خلاف نہ کریں، انشاءاللہ پورا علاقہ ذکر اللہ سے زندہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک گاؤں میں 2 جگہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نفسانیت کی علامت ہے۔ بڑا شہر ہے تو ایک نہیں 10 جگہ ہو جائے، لیکن ایک گاؤں میں 2 کرنا یہ تقابل کی بات ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں کس کی یہاں کم آدمی ہے، یہاں کم زیادہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ کا شکر اس کا احسان اب ہمارے بچوں سے پوچھ سکتے ہیں، خدا کی قسم ہم 10 آدمی کے سامنے ایسے ہی بیان کر لیتے ہیں جیسے 2000 کے مجمع میں۔ آپ لوگ گواہی دیتے اس بات کی نہیں دیتے؟ اس کی گواہی دیتے کہ نہیں؟ 10-20 آدمی کے سامنے ایسے ہی بیان کر لیتے ہیں جیسے 2-4-5 ہزار آدمی ہیں۔ میری 42 سالہ زندگی اس پر گواہ ہے کہ نہیں؟ بولتے کو نہیں ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ سوچئے آپ لوگ رمضان شریف میں کہ دیکھا آپ نے کتنے آدمی رہتے ہیں اور جمعے میں کتنے رہتے ہیں جی؟ یعنی ہم نے اپنی یہاں مسجد نواب ٹوک میں جمعہ 3 جگہ شروع کرا دیا، ایک مسجد میں، 2 مسجد میں، 3 مسجد میں، لیکن میری مسجد جو تو بھری ہوئی ہے۔ لوگ کہنے لگے حضرت مجمع کم ہو جائے گا، میں نے مجمع کم نہیں ہوا، بھر جائے گا۔ اتنے ہی آدمی ابھی بھی آ رہے ہیں۔ ہماری مسجد برناپور میں پہلے 1 منزل تھی، اب 4 منزل ہو گئی، 4تھا منزل بھی بن گئی ہے، پھر بھی باہر کھڑے ہو رہے ہیں لوگ۔ تو آپ نیکی پھیلانے کی نیت سے کام کریں گے تو کام بڑھے گا، ان کو نفع پہنچانے کی نیت سے کریں گے تو کام بڑھے گا، اور جہاں اخلاص نہیں آئے گا وہاں پر کام بگڑ جائے گا۔ جب ہم رضائے خدا بندی کے لیے کام کریں گے تو ہمارے کام پہ اللہ برکت دے گا، اور وہ کام جمے گا، رہے گا، چمکے گا۔ ان مجالس سے یہ بات آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارا ہر قدم رضائے الہی کے لیے ہونا چاہیے، ہماری ہر ادا اللہ پر مٹنے کے لیے ہونا چاہیے، ہماری ہر ادا کے اندر خوشبو آنا چاہیے، اس بات کی خوشبو آنا چاہیے کہ ہمارے ہر ادا میں صحابہ کی ادا ہو، تابعین کی ادا ہو، تبع تابعین کی ادا ہو، ائمہ مجتہدین کی ادا ہو، صالحین امت کی ادا ہو، اکابرین و اسلاف کی ادا ہو، محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت کے نوکر ہونے کی ادا ہو۔ امتی ہونا یہ اللہ کی توفیق پر ہے۔ اللہ نے مسلمان گھر میں پیدا کیا تو ہم امتی ہیں، چاہے ولی ہو، چاہے صالح ہو، عالم ہو، جاہل ہو، پڑھے ہو، ان پڑھ ہو، لیکن بارگاہ رسالت کے نوکر بننے کے لیے محمد الرسول اللہ سے وفاداری کا عہد کرنا پڑتا ہے۔ یہ جمعے کے دن درود شریف کی مجلس جو شروع کی گئی یہ اسی لیے کہ اللہ سے کہنا، اللہ یہ درود شریف کی مجلس جو ہے یہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے وفاداری اور آپ کی بارگاہ کے ہم نوکر بننے کی وفاداری کر رہے ہیں، لکھ کے دے رہے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت کے نوکر ہیں۔ بولو نوکر ہو کہ نہیں ہو؟ بولتے نہیں ہو؟ نہیں ہو؟ نوکر ہے، اور اس نوکر ہونے پر ہم کو فخر ہے، ہم کو قاسمی ہونے پر فخر نہیں ہے، ہم کو عالم ہونے پر فخر نہیں ہے، لیکن بارگاہ رسالت کے نوکر ہونے پر فخر ہے۔ ہم جو اسم تو ابرا کرنے کے لیے گئے تو ہم کو یہی ہم کو ملا سبق وہاں سے، روضہ اقدس سے، ہماری بارگاہ کا نوکر آ رہا ہے، تو ہم کو اپنے نوکر ہونے پر فخر ہے۔ ہماری ہر قسم کی محبتیں، ہر قسم کا پیار، ہر قسم کی وفاداریاں، ہر قسم کی محبتیں، ہر قسم کی قربانیاں صرف آقا و مولا محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس بارگاہ کے نوکر ہیں اور تم سب نوکر ہو۔ بس سیدھی سی بات اتنی سی ہے، مانو مت مانو تمہارا جی۔ یہ ہے حاصل تربیتی مجلس کا کہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم بندے ہیں اللہ کے۔ کس کے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا، انی عبداللہ، میں جمع رہی تصور، رچا رہی اور بسا رہی، سما رہی، انی عبداللہ، کیونکہ عبدیت سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے بڑی فضیلت اللہ کے رسول کو بے شمار فضیلتیں حاصل ہیں، بے شمار۔
گنائے تو فجر ہو جائے. لیکن سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے رسول کو معراج ہوئی. یہ نقطے کی بات سن لی, میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. کیا اللہ کے رسول کو کیا ہوئی بھائی؟ معراج. مال جسد, مال جسد ہوئی معراج نہیں ہوئی؟ جی ہاں ارے آپ بولتے نہیں؟ جی ہاں مال جسد جسم کے ساتھ معراج ہوئی. ساتوں آسمان پر, زمین پر, لوح و قلم پر, عرش و جنت پر اللہ سے ملاقات مال جسد ہوئی اس جسم و اتھر کے ساتھ. جی, اور قرآن نے اس کا اعلان کر دیا. حدیث میں تفصیل ہے, حدیث میں اس کی تفصیل ہے, لیکن قرآن نے اعلان کیا. ایک چھوٹی سی بات سورہ بنی اسرائیل میں کہا, اور تھوڑا سا اس کا حصہ جو ملاقات خداوندی ہوئی ہے وہ سورہ نجم میں کہا. وہ ہم کسی موقع پہ بیان کریں گے انشاءاللہ. آج جو آپ کو بات سمجھانا ہے کہ سب سے بڑا مقام کیا ہے, انی عبداللہ, عبداللہ کا. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں معراج کے ذکر کو کیا تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی ہے. یہ نہیں کہا نبی کو لے گئی, رسول کو لے گئی, فخر الانبیاء کو لے گئی, امام الانبیاء کو لے گئی, سید المرسلین کو لے گئی, امام المتقین کو لے گئی, محبوب رب العالمین. کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے مقرب محبوب بندوں کو لے گئی, راتوں رات لے گئی مسجد اقصی. معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا مقام کیا ہے؟ عبدیت. اس لیے اللہ نے اتنی بڑی عظیم نعمت پر عبدیت نقل کیا, ورنہ کہتے میرے محبوب ہے. اس لیے ہمارے نبی نے ہم کو سبق دیا کہ سب سے بڑی نعمت ہم کو ملی معراج میں. ہم نے جسم کے ساتھ اپنے رب کی ہم نے زیارت کیا. سب سے اونچا مقام ہے رب العلا کے نزدیک عبد العلا ہونا, اللہ کا بندہ ہونا. تو ہم سب بھی کیا ہیں بھائی؟ اللہ کے بندے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے نوکر ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سچی محبت اللہ اس کے رسول کی عطا فرمائے, اور کل قیامت کے دن ہمارے پاک نبی کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام حضرات قبلہ رو ہو جائیں اور ذکر کر لیں.